رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے قریب میں رہتا ہو اور اگر تم نے اس کی دیوار کو، اس زمانے کے اندر مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تمہارے پڑوسی کی دیوار کو ناخون سے تراشا اور جتنی مٹی تمہارے ناخون میں آئی، پڑوسی کی دیوار کو اگر ناخون سے تراشنے کے بعد جتنی مٹی تمہارے ناخون میں آتی ہے نا، اتنی مٹی کا حساب اللہ قیامت کے دن تمہارے پاس لے گا۔ اتنی مٹی کا بھی حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ اندازہ تو لگائیں آپ، یہاں تو معاملہ ہی بہت الگ ہو جائے کہ ایک پڑوسی کی دیوار سے قریب اگر کوئی اپنا ناخون تراشے اور اس میں مٹی کتنی آتی ہے، ناخون کے اندر کتنی مٹی آتی ہوگی، اتنی مٹی کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ تو اندازہ تو یہ لگائیں کہ ہم لوگوں کو کتنا حساب دینا ہے، لیکن پھر بھی ہم تو ہماری اکڑ میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کچھ ہے، آئی ایم سم تھنگ۔ دیکھیے، جب تک ہم اتحاد نہیں کریں گے اور اتحاد کی جو ابتدا ہے اور اتحاد کی جو شروعات ہے، سماج میں تو ہم بعد میں اتحاد کریں گے، محلے میں بعد میں اتحاد ہوگا، ملک میں بعد میں اتحاد ہوگا، پہلے ہمیں اپنے گھر میں اتحاد کرنا پڑے گا۔ اگر گھر میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ہم ملک کے اندر اتحاد کب کریں گے، اور ملک کے اندر ہم کب کامیاب ہوں گے؟ اور یہ دشمن طاقتیں، اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں، یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے ختم ہو جائے۔ بس یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارا کان بھر دے تو ہم اپنے بھائیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تم کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہو؟ وہ مومن، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور یاد رہیں، جب تک تمہارے دل میں سے دنیا کے تمام مومنوں کے لیے بغض اور کینہ نکل نہیں جاتا، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن پاتے۔ ہم اس وقت مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہمارے دلوں کے اندر کینہ موجود ہے، جب تک ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں موجود ہے، جب تک ہمارے دلوں کے اندر بغض موجود ہے، جب تک ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں موجود ہے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر اسلام، دیکھیے، اسلام محبت کا مذہب ہے، لیکن آپس میں یہاں دیکھیں ہمارے بیچ میں محبتیں کہاں رہی؟ اسلام جو پیغام لے کر آیا نا، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دین دیا نا، وہ دین محبت کا دین تھا، وہ محبت کا پیغام تھا۔ اور اللہ کے رسول کیپٹن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اپنی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا اور خود عمل کر کے بتایا کہ کس طرح اسلام محبت کا حکم دیتا ہے، کیسے کیسوں سے محبت کا حکم ہے۔ یہاں سے بھائیوں سے دوری، یہاں تو دیکھیے باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی، لیکن اللہ کے رسول نے کیسا اتحاد قائم کیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کیپٹن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کے بیچ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، اچانک ایک مکان سے آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی آہوزاری کر رہا تھا، کوئی آہو پکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے مجھے سب نے جایا کر دیا، ہائے مجھے سب نے چھوڑ دیا، ہائے مجھے سب نے جایا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابی، آخر اس حال میں رونے والا یہ بے بس انسان کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس حال میں، بے بسی کی حال میں رونے والا اور کوئی نہیں، ابو جہل کا غلام ہے۔
کون ہے؟ ابو جہل کا غلام ہے، اور یا رسول اللہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح ابو جہل آپ کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ بھی اسی طرح آپ کے بارے میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ جس طرح ابو جہل آپ کے بارے میں بھلا برا کہتا تھا، اسی طرح یہ بھی آپ کے بارے میں بھلا برا کہتا تھا۔ یا اے اللہ کے رسول، جس طرح ابو جہل آپ کی چغلیاں کرتا تھا، اسی طرح یہ بھی اس کے ساتھ آپ کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ جس طرح ابو جہل آپ پہ الزام لگایا کرتا تھا، اسی طرح یہ بھی آپ پہ الزام لگایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کہتا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ ہے، آج تکلیف میں ہے، تو اس کی مدد کے لیے لانا، اس کی مدد کے لیے جانا ہمارا فرض ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا اور اس کے سرانے بیٹھے۔ اب اس کو اتنی گمبھیر بیماری نے گھیر لیا تھا کہ ابو جہل نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے قریب کوئی جانے کے لیے تیار نہ تھا، اس کے قریب کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے وہ آہو پکار کر رہا تھا کہ ہائے مجھے سب نے چھوڑ دیا، ہائے مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ چیختا نا کہ ہائے مجھے سب نے چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ کریم اپنی صفات کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے، کہتے اے انسان کیوں رو رہا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں فکر کر رہا ہے؟ محمد تیرے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد تو تیرے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں گھبرا رہا ہے؟ بہت دیر تک آپ نے اس دشمن کو، اس گستاخ کو تسلی دی، اطمینان دیا، قرار دیا، اور اس کے بعد جب آپ اس دشمن کے مکان سے باہر نکلے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، حضور یہ تو گستاخ تھا، یہ تو آپ کا برا چاہنے والا تھا، حضور آپ اس کی خیریت پوچھنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ تھا، اور اے صحابیوں سنو، کسی بیمار کے قریب تھوڑی دیر بیٹھ جانا اور اسے تسلی دینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ اتنی بڑی عبادت کا ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے قریب تھوڑی دیر بیٹھ جانا یہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے تو کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس 5 ٹائم نمازیں پڑھ لی تو ہم دین کے مکمل قابل ہو گئے۔ نہیں دوستو، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی کن کہہ کر، اللہ نے زمین بنائی کن کہہ کر، اللہ نے آسمان بنایا کن کہہ کر، اللہ نے چاند سورج ستارے بنائے کن کہہ کر، اللہ نے ساری خدائی کن کہہ کر بنائی۔ لیکن جب انسان کے بنانے کی باری آئی تو اللہ نے انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ انسان نے فرشتوں کے ذریعے مٹی اٹھوائی اور مٹی کو ملایا اور اپنے دست قدرت سے انسان کو سنوارا، اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو کن کہتا تب بھی انسان بن جاتے، لیکن نہیں، اللہ نے ساری کائنات کن کہہ کر بنائی، لیکن انسان اپنی دست قدرت سے اس لیے بنایا کہ اللہ نے انسان بنانے کا مقصد بتایا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا انسان کیوں بنائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کہ میں نے انسانوں کو انس کے لیے بنایا۔ انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ انس۔ انس کا معنی ہوتا ہے محبت، محبت کے لیے بنایا، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے بنایا۔ دیکھیے ہمارے سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے نا، یہ دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے زخم کو دیکھ کر ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں نا، بس اسی کا نام مذہب اسلام ہے کہ ہمیں جو دل دیا ہے نا، ہمیں جو دل دیا ہے، اگر وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اگر اس دل میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اس دل میں اگر درد پیدا نہ ہو تو اس وقت تک ہم انسان نہیں بن سکتے۔ مومن بننے کی تو بات دور ہے،
حافظ قاری بننے کی، عالم بننے کی تو بات دور ہے، جب تک ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہ ہو اس وقت تک ہم کامل مومن کی بات تو دور ہے، ہم انسان نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلے اگر انسان بننا ہے تو ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھا جائے۔ انسان بنایا ہی محبت کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں۔ لیکن افسوس کہ یہاں تو دیکھیں، ہمارا حال دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد تو ہمارے آستین اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی گریبان کو پکڑ لیتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہے میرے دوستو، کس لیے لڑ رہے ہو؟ یاد رہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں، یا تو کبھی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، کبھی مکان کے لیے لڑتے ہیں، کبھی دولت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، کچھ ہمارے ساتھ نہیں آنے والا، سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ ہمارے ساتھ جو آنے والی چیز ہے نا، وہ نیک اعمال ہے۔ تو صرف نیک اعمال آپ یہی سمجھتے ہیں؟ نیک اعمال صرف نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں دوستو، حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی کے سامنے حسن سلوک کرنا، ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے بزرگ ہمارے گزرے ہیں کہ کسی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ دیکھیے دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، آخر کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں صبح سے پانی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور آج میں اپنے بھوکے بچوں کو کہہ کر آیا ہوں کہ آج جو میرا ویپار ہوگا، آج جو مجھے رقم ملے گی، اس رقم کی میں روٹی لے کر جاؤں گا۔ حضور صبح سے شام ہونے کو آئی، ابھی تک میرا پانی کسی نے نہیں خریدا۔ حضرت امام حسن بصری نے فوراً اس کا پانی خریدا اور بیٹھ کر پینا چاہا۔ جب پانی کا پیالہ لبوں پہ لگایا تو مریدوں نے یاد دلایا، حضور مرشدہ بھول گئے؟ آج تو آپ کا روزہ ہے، بھول گئے حضور آپ کا روزہ ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں، لیکن یہ نفلی روزہ ہے، اگر آج یہ روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی کل میں قضا کر لوں گا، لیکن آج اس کا دل ٹوٹ گیا تو پھر میں اس کی قضا کب کرنے جاؤں گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے لیکن دل نہیں توڑا۔ اندازہ تو لگائیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم تو اللہ اللہ، ہمارا تو حال دیکھیں۔ ایک بہت بڑے صوفی کامل ایک ولی گزرے جن کا نام ہے ابو الحسن نوری۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو جعفر خلدی، اور اس زمانے میں ایک اولیاء تھے، ایک صوفی تھے جن کا نام تھا ابو حسن نوری۔ وقت کے بہت بڑے صوفی تھے۔ دیکھیے صوفیاں کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں نے دین کا کیا پیغام دیا ہے۔ وہ روزانہ رات ہوتی تو اپنے حجرے میں چلے جاتے اور پوری رات دعا کرتے۔ ایک دن ابو جعفر خلدی نے سوچا کہ روزانہ رات کو ابو الحسن نوری دعا کیا کرتے ہیں، ایک دن میں بھی تو سنوں کہ آخر وہ اپنے خانقاہ میں جا کر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس وقت اپنے حجرے میں کسی کو شامل نہیں کرتے، اکیلے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت ابو جعفر خلدی حضرت ابو الحسن نوری کی خانقاہ میں چھپ چھپا کر بیٹھ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا نا تو حضرت ابو الحسن نوری دعا کے لیے اٹھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں اور پھر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب ابو الحسن نوری کی دعا سماعت فرمائیں، دعا سنیں کہ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، مولا اے مولا، میں جانتا ہوں کہ تو نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے،
مولا میں جانتا ہوں کہ تو نے دوزخ بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، اور مولا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوں گے تو انہیں جنت میں ڈالے گا، اور جو گنہگار ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈالے گا، اور گنہگاروں سے تو دوزخ کو بھر دے گا مولا۔ لیکن حسن نوری کی ایک تمنا ہے، حسن نوری کی ایک آرزو ہے مولا، اسے قبول کر لے مولا۔ یہ جتنے بھی گنہگار بندے ہیں نا جس سے تو اپنی جہنم بھرنے کا ارادہ کرتا ہے مولا، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، اور مولا میرا جو نبی تھا نا ان سب گنہگاروں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بے پناہ ان گنہگاروں سے محبت کرتا تھا۔ اے مولا حسن نوری کی تمنا یہ ہے کہ تمام گنہگاروں کو بخش دے اور ان تمام گنہگاروں کے بدلے اکیلے حسن نوری کو جہنم میں ڈال دے، اکیلے حسن نوری کو جہنم میں ڈال دے مولا۔ تو جہنم تو مجھ سے بھی بھر سکتا ہے نا مولا، ان سب کو بخش دے، اگر ان سب گنہگاروں کو بخش دے گا تو میرے حضور، میرا نبی، میرے رسول کتنے خوش ہو جائیں گے۔ میرے ایک کے جہنم کے جانے سے اگر سب بخشے جائیں تو مولا حسن نوری جنت کو چھوڑ کر جہنم پسند کرتا ہے مولا۔ تمام گنہگاروں کو بخش کر انہیں جنت میں ڈال دے اور حسن نوری کو اکیلے جہنم میں ڈال دے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہاں تو ہم ماحول یہ دیکھا ہے کہ اگر شادی بیاہ کا ماحول ہے، اگر کوئی چیز مثال کے طور پر اگر ادھار پر اگر تکیہ بھی لے جاتے ہیں نا تو دوسرے دن تو کہلوایا جاتا ہے کہ بھائی وہ تکیہ لے کر گئے تھے نا وہ جلدی سے واپس دے دو، ہمارا تکیہ آپ کے گھر رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری، ایک تکیہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک پیالہ بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اندازہ تو لگائیں کہ امام حسن اور صوفیاء کرام ابو الحسن نوری کیا دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر پوری دنیا اگر گنہگار ہیں سب جنت میں چلے جائیں اور مجھ اکیلے کو اگر تو جہنم میں ڈال دے، دوزخ میں ڈال دے، تو مولا اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ جب یہ دعا حضرت ابو جعفر خلدی نے سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، یہ تقوی، یہ متقی، یہ لوگ متقی تھے، یہ لوگ اسلام کے رہنما تھے جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ یہی ابو الحسن نوری کے خلاف کسی نے بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کو کوئی شکایت کر دی کہ بادشاہ یہ تو لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے، یہ تو کھندیل ہے، لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ کے کان بھر دیے، جتنا کان بھرنے سے لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں، لوگ برباد ہوتے ہیں نا، اتنا کسی بھی چیز سے نقصان نہیں ہوتا جتنا ہم کان بھرنے سے کسی کے نقصان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ادھر سے ادھر کی باتیں، ادھر سے ادھر کی باتیں جو ادھر کرتے ہیں اور ادھر کی باتیں جو ادھر کرتے ہیں، ان باتوں کو اسلام نے چگلی کا نام دیا، اسے چگل خور کہا گیا۔ اور حدیث پاک ہے کہ چگل خور اگر پوری رات بھی نفل نماز پڑھنے میں گزار دے نا، پوری رات اگر نفل نماز پڑھنے میں گزار دے اور اگر دن میں وہ چگل خوری کرے تو بروز قیامت کے دن کی ایک نماز بھی اسے فائدہ نہ پہنچائے گی، اور وہ چگل خوری کی بدولت اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ چگل خوروں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے گھر جو اجڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے، یہ چگل خوری کی وجہ سے اجڑتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ میرے عزیزو نہ کرو۔ اللہ کے رسول کہتا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان دو لوگوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی دو لوگوں کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کرے، دو مومنوں کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ دیوس ہیں، وہ لوگ دیوس ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے دیوس ہیں کہ نہ ان کی نمازیں قبول کی جائے گی، نہ ان کے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ ان کا حج قبول کیا جائے گا، نہ ان کی نمازیں قبول کی جائے گی۔ بروز قیامت کے دن ساری عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟
میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارے بزرگوں نے کس طرح اظہار کیا ہے، کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہی ابو الحسن نوری کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں کے بیچ میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، بادشاہ کو کہہ دیا۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ دریا کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور بادشاہ کا بھی کوئی دوست نہیں ہوتا، دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا اور بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا تو کان بھر دیے، بادشاہ نے جلاد کو بلایا کہ جلدی سے جلاد کو بلایا جائے، جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ ابو الحسن نوری کو بلایا جائے، اور ان کے ساتھ 2 لوگ تھے خدمت میں، ایک کا نام تھا رکام اور ایک کا نام تھا حمزہ، یہ 2 ان کے ساتھی تھے، تینوں کو بلایا گیا کہ ان کی تینوں کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اب تینوں کو قطار میں بٹھایا تھا، تینوں کو کتاب میں بٹھایا تھا، پہلے تھا رکام اور اس کے بعد تھا حمزہ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ تھے ابو الحسن نوری، یہ 3 بیٹھے ہوئے تھے۔ اور قصاب بہت بڑا اس زمانے کے اندر جو بھی تھا سر کاٹنے کے لیے، ایسے وہ سر گردن میں رکھتے اور اوپر سے اسے اڑایا جاتا تھا، وہ لے کر قصاب حاضر ہوا۔ اب پہلے نمبر پہ جو باری تھی وہ رکام کی باری تھی، دوسرے نمبر پہ تھا حمزہ اور تیسرے نمبر پہ ابو الحسن نوری تھے۔ تو ابو الحسن نوری اٹھے اور اٹھ کر رکام سے آگے بیٹھ گئے، جب آگے بیٹھے نا تو جلاد نے دیکھا کہ اے ابو الحسن، پہلی باری تو رکام کی تھی، بعد میں حمزہ کی تھی، تیری تو تیسری تھی، وہاں سے اٹھ کر آگے چلا آیا۔ تلوار سے بھی کیا پیار ہوتا ہے کسی کو؟ چاہتا تو کچھ دیر تک تیری سانسیں باقی رہتی۔ تو اس وقت ابو الحسن نوری نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری باری تیسرے نمبر پر تھی، دل میں خیال آیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو مرنا ہی ہے، تو دل میں خیال آیا کیوں نہ مرنے سے پہلے بھی کچھ نیکیاں کمائی جائے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا اگر میں پہلے جاؤں گا تو مرنے سے پہلے میں اپنے 2 بھائیوں کو کچھ سانسیں تو دے سکتا ہوں نا، کچھ سانسیں تو میں انہیں دے سکتا ہوں۔ اندازہ تو لگایا کہ میری باری تو تیسرے نمبر پر تھی، لیکن میں پہلے نمبر پہ اس لیے آیا کہ اگر میں پہلے قتل ہو جاؤں تو اتنی دیر کی جو سانسیں ہیں وہ تو میں اپنے بھائیوں پہ نثار کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے تو سانسیں نثار کر دی، لیکن یہاں تو اللہ رحم کرے، یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے بھائیوں پہ اثار کرنا نہ سیکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیسا اثار کیا ہے، کیسا اثار کیا ہے، معلوم ہے آپ کو ہمارے بزرگوں نے کیسا اثار کیا ہے؟ سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر، آپ کو معلوم ہے آپ نے 12 سال تک جنگلوں میں 12 سال تک آپ نے جنگلوں میں پتے کھائے نا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ پیران پیر دستگیر غوث اعظم نے 12 سال تک جنگلوں میں پتے کھائے۔ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہونے کے لیے یہ بات مکمل بتاتا ہوں کہ وہ جو پتے تھے نا وہ بڑی مشکل سے ملتے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ وہ پتے جو 12 سال تک آپ نے کھائے وہ ایسے پتے نہیں تھے کہ جس طرح آج ہمارے بیچ میں جو یہ ہریالیاں لگائی ہے نا، اتنی ہریالیاں نہیں تھی اس زمانے میں۔ بڑی مشکل سے اس زمانے میں سوکھا جنگل ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ سوکھا جنگل ہوتا تھا۔ پورے پیڑ کے اندر مشکل سے ایک پتا ہرا ملتا، پورے پیڑ میں ایک پتا بڑی مشکل سے ہرا ملتا، اور کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد جب غوث اعظم وہ ہرے پتے کو دیکھتے نا، ایک ہرے پتے کو، تو آپ دیکھتے کہ ہرے پتا ایک ہرا پتا نظر آتا، تو آپ اس ایک ہرے پتے میں آدھا ہرا پتا کھا لیتے اور آدھا ہرا چھوڑ دیتے۔ ایک پتے میں آدھا ہرا کھاتے اور آدھا چھوڑ کر یہ فرماتے تھے کہ اگر میرا کوئی اور بھائی ہوتا، اگر میرا کوئی اور بھائی ہوگا اس جنگل میں، اگر اسے بھوک لگی ہوتی تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ تو ایک پتے میں بھی آدھا پتا ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے۔ یہ اشعار تھا مسلمانوں کے لیے،
یہ اشار تھا، لیکن افسوس اور انہی اشار کے بدولت کافروں نے ہمارے آگے جھک کر کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں دیکھ کر کوئی ہم سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پہلے کے زمانے کے لوگ نے کہا تھا، ایک شعر بھی سنا ہوگا، بہت پر ہم ٹیٹس میں لگتے ہیں کہ شعر کی سواری اور مسلمان کی یاری نصیب والوں کو ملتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری یاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان ایک جگہ پہ پلاٹ لے لینا تو آس پاس کے 10 پلاٹوں کی قیمت گھٹ جاتی ہے، لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یہاں ایک مسلمان کا گھر ہے۔ پہلے یہ شان تھی ہماری کہ لوگ جب دور تجارت کے لیے جاتے تھے نا تو اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو مسلمانوں کے گھر تحفظ کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے۔ یہ شان تھی ہماری، یہ وقار تھا ہمارا، لیکن ہم مٹ گئے۔ ہم نے اپنے آپ کے وجود کو ہی مٹا دیا، ہم بھول گئے کس حال میں ہماری زندگی آ گئی ہے۔ اور جب سے ہم نے حق کے راستے کو چھوڑا ہے نا، تب سے ہم برباد ہیں۔ ورنہ اسی ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، اسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، مغل سلطنت کی حکومت ہوا کرتی تھی نا۔ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں بچا۔ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ جس کا نام ہے بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد ہم سے حکومت چھین لی گئی، ہم برباد ہو گئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ہم حکومت پہ تھے، ہمارے پاس تخت و تاج تھا، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم ہندوستان کے بادشاہ تھے، آج ہم غلام کیوں بن گئے؟ تو جب تک مسلمانوں کی راتیں مسلوں پہ گزرا کرتی تھی تب تک ہم بادشاہ تھے، اور جب بہادر شاہ ظفر کی راتیں مسلوں کی بجائے جب بادشاہوں کی راتیں جب مزروں میں گزرنے لگی نا، جب راتیں ناچ گانوں میں گزرنے لگی تو پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس بادشاہی بھی چھن گئی۔ ورنہ بہادر